الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کی ہرس سے اور لالچ سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ شخص حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اس آیت کا سیاق و سباق، اس کے پیچھے تذکرہ چل رہا ہے ان مہاجرین صحابہ کا جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدنی صحابہ نے ان کی میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کریم نے اتنا عظیم الشان کارنامہ پوری دنیا میں مہاجرین کی ایسی قدردانی، ایسی میزبانی، جیسی میزبانی اہل مدینہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اتنا عظیم الشان کارنامہ اہل مدینہ کیسے سر انجام دے گئے کہ عقل حیرت میں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اس وجہ سے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حرص اور لالچ سے پاک کیا ہے، اور دنیا میں جو مسلمان اپنے آپ کو حرص اور لالچ سے بچا جائے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وہ حقیقت میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ جو حرص ہے ہمارے یہاں عام بولا جاتا ہے، اس کے مترادف جو لفظ ہے ہوس اور حرص۔ یہ جو مرض ہے
اس کو انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی میں جو 3 بنیادی امراض ہیں ان میں سے شمار کیا گیا. اہل علم امام غزالی جیسے جو اسلام کے بہت ہی باریکی سے مطالعہ کرنے والے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے اسلام کے ذہین ترین دماغوں میں سے ہے امام غزالی. تو اہل علم جس طرح ڈاکٹر ہے نا، وہ جسم پر غور کرتے ہیں کہ بنیادی امراض انسان کی کیا کیا ہیں. مثلا کسی نے کہا کہ انسان کا جو دل ہے اگر یہ تندرست ہے تو سارا جسم تندرست ہے. کسی نے کہا نہیں اصل معدہ ہے. اطباء بحث کرتے ہیں کہ کون سا مرض ایسا ہے کہ اگر وہ پیدا ہو جائے تو وہ ام الامراض کہلاتا ہے جسمانی طور پر. بالکل اسی طرح روحانی طور پر بھی کچھ بیماریاں بہت مرکزی ہیں. اگر وہ پیدا ہو جائیں روحانی طور پر ایک انسان دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاتا ہے. وہ روحانی طور پر بنیادی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ اہل علم نے فرمایا وہ 3 ہیں. بھائی وہ کتنی ہیں؟ 3. نمبر 1 تکبر اور غرور. شیطان نے اسی غرور کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. جہاں یہ آئے گا وہاں صرف یہ اکیلا نہیں رہے گا، اسی سے پھر پتہ نہیں کون کون سی گندی شاخیں نکلے گی. نمبر 2 حسد. زمین پر جو پہلا گناہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سورہ مائدہ میں تذکرہ ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. بھائی کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. اور تیسرا جو بنیادی مرض ہے ام الامراض میں 3 چیزیں شامل تھیں، ان میں سے تیسرا وہ ہے جس کو حرص، لالچ اور ہوس کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب. جنت میں سارا کچھ موجود تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام غلطی کر گئے، لپک گئے اس درخت کی طرف اور اس سے بھائی جنت کی ساری نعمتیں چھن گئی. وہ جنت جو مفت و مفت مل رہی تھی، اللہ جل جلالہ نے فرمایا نہ اب دنیا میں جاؤ، اب اس جنت کو کما کر لاؤ. اب اس جنت کو کیا کرو؟ کما کر لاؤ. تو یہ جو ہوس ہے، حرص ہے، لالچ ہے، جب یہ دل میں پیدا ہو جائے پھر انسان کے پلے نہ دین رہتا نہ دنیا، نہ اپنے نہ پرائے، نہ اخلاق نہ تعلیم. پھر انسان درندہ بن جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امام اور استاد پیدا نہیں کیا. مشکل سے مشکل دیکھو، حرص اور لالچ ایک دل کی کیفیت ہے، اس کو لفظوں سے بیان کرنا کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے ان میں سے ایک علم دیا جس کو کہا جاتا ہے علم مثال. بھائی جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظر آنے والی چیزوں پر کوئی مثال لا کر نہ نظر آنے والی چیزوں کو سمجھا دینا. یہ ہمارے آقا پر ختم تھا. ایسی ایسی مثالیں دی کہ بعد میں اس حقیقت کو ساری انسانیت بھی مل جائے، اس حقیقت کو نہیں سمجھا سکتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسی دے دی. یہ نبی کی شان تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جوامع الکلم اللہ نے قوت بیان، قوت گویائی کی جو طاقتیں ہمارے آقا کو عطا کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ نظر نہ آنے والی چیزوں کو سمجھا دیتے تھے مثال دے کر، ان چیزوں کے ذریعے جو نظر آتی، جو بھائی کیا آتی ہے؟ نظر آتی. اب حرص جو ہے، لالچ جو ہے، اگر یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو کتنا نقصان کرتا ہے یہ لالچی بندہ.
یہ حریص بندہ کتنی تباہی مچاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھی لائن میں سمجھا دیا، فرمایا لوگوں، ایک بھوکھا بھیڑیا اگر بکریوں کے ریوڑ میں داخل کر دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نقصان لالچی بندہ پوری انسانیت کا کر جاتا ہے۔ آپ نے کسی دیہاتی بندے سے پوچھے، یہ جو درندے ہیں نا، مثلاً بلی ہے نا، بلی، یہ مثال آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی، ہمارے علاقے کی ہے۔ بلی جو ہے اگر 10,000 کبوتروں کے کھڈے میں ایک بلی داخل کر دی جائے تو بھائی وہ ایک کبوتر مارے گی یا دو؟ کو تجربہ کار بندہ بتائے، وہ سارے ہی مارے گی، ایک بھی نہیں چھوڑے گی، حالانکہ کھائے گی یہ ایک یا دو۔ اس کے پیٹ بھرنے کے لیے ایک یا دو کبوتر کافی ہے، لیکن بلی مار دے گی 10 کے 10,000۔ اگر 5,000 بکری میں ایک بھیڑیا داخل کر دیا جائے نا تو وہ ایک بکری بھی کھا نہیں سکتا، لیکن اس بھیڑیے میں ہرس اتنی ہے، بلی کے اندر ہوس اتنی ہے کہ وہ بھیڑیا اگر 5,000 بکریوں کے ریوڑ میں داخل کر دیا جائے مار دے گا 5 کی 5,000، جس کو اس کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر ہرس ہے۔ اور لالچی بندے کی مثال دے کر حضور نے سمجھا دیا، لوگوں اگر کسی میں ہرس اور لالچ آ جائے، اس کی ہرس اور لالچ جو ہے وہ روئے زمین کے انسانوں کا حق کھا کر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کا پیٹ، ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں لوٹنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے بھائی وہ ان کی زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، 7 پشتوں کے لیے کافی ہے، 7 نسلوں کے لیے کافی ہے، لیکن ان کی ہوس اور حل من مزید، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی کہ لوگوں کبھی بھی اپنے کو لالچی اور حریص انسان بننے نہیں دینا۔ لالچی اور حریص انسان جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح انسانیت کا قتل عام کرے گا، انسانوں کو لوٹے گا، برباد کرے گا، لیکن اس کی ہوس پھر اللہ تعالیٰ پیاس بڑھا دیتے ہیں، کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ میں اگر داخل ہو جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا حریص اور لالچی بندہ نقصان کرتا ہے۔ ہمارے بچپن میں اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ایک واقعہ آیا کرتا تھا، بہت مشہور ہے، جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے شاید اردو کی کتابوں میں، وہ اسکولوں میں یہ واقعہ بہت آیا کرتا تھا۔ اب تو کہیں نظر چلی، اب تو ہمارے نصاب بھی ABC ہو گئے نا، اب تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائش آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک سونے کی اینٹ جو ہے وہ چمک رہی، سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس اینٹ کی اس کی طرف توجہ نہ دے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ سارے افراد کو سمجھ آ گئی، وہ اپنا دامن بچا کر نکل گئے۔ ان میں سے 3 لالچی بھی تھے، انہوں نے کہا جناب یہ تو چھوڑنے والا مال نہیں ہے، اینٹ وہ بھی سونے کی چمک رہی ہے، اس کو کیوں چھوڑے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، یہ آنا بہانہ لگا کر واپس آ گئے، آ کے تینوں نے اینٹ اٹھا لی۔ اب کہنے لگے یار ہم بندے 3 ہیں، اینٹ ایک ہے، اس کا کیا کریں؟ ایک نے مشورہ دیا یار لڑنے والی کیا بات ہے، اس کے 3 حصے کر لیں اور تینوں ایک ایک پیس اس کا لے لیں، حصہ لے لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کہنے لگے اچھا ایسے کرو کہ پہلے کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ایک کو کہا جا یار تو کھانا لے کر آ، اتنے میں ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں،
کھانا لے آؤ، کھانا بھی کھائیں گے اور اس کے 3 حصے بھی کر لیں گے۔ جیسے ہی وہ اینٹ آئی لینے گیا تو جو پیچھے والے 2 تھے، چونکہ انہوں نے حرص اور لالچ کی وجہ سے کس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بھائی کس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے جب نبی کا دامن چھوڑ دیا تو اندازہ لگا لیجئے وہ کتنے لالچی اور حریص ہو گئے۔ ایک کو بھیج دیا کھانا لینے اور 2 جو تھے وہ اس اینٹ کے ٹکڑے لگے کرنے، کہنے لگے یار کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 2 رکھ لیں تیسرے کو نہ دیں۔ دوسرے نے کہا بڑا اچھا طریقہ، وہ کیا، جب آئے گا اس کو قتل کر دیتے۔ اب حرص دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، پہلا گناہ کیا کہ اس لالچ کی وجہ سے کس کو چھوڑ دیا؟ دوسرا کام یہ کیا کہ نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، 2 گناہ ہو گئے۔ اب تیسرے گناہ پر آ رہے، کہا یار کوئی ایسا طریقہ نہیں ہم اپناتے کہ یہ جو پوری اینٹ ہم 2 کو ملے۔ دوسرے نے کہا کیا مشکل ہے، ہم 2 بندیاں طاقتور ہیں، اس کو قتل کر دیتے۔ یہ کتنے گناہ ہو گئے؟ تیسرا گناہ۔ اب وہ گیا جا کے کھانا لینے، اور چونکہ تھا تو وہ بھی انہی کی پارٹی کا حصہ تھا، تو وہ بھی لالچی اور حریص، شیطان گدگدی تو تینوں دلوں میں کر رہا، تینوں کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے کہا یار کوئی ایسا طریقہ نہ اپناؤ کہ یہ ساری کی ساری مجھے ملے۔ وہ ان کا بھی ابا تھا، یہ تو آدھی آدھی کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پوری کے قبضے کی سوچ رہا ہے۔ اور جہاں لالچی اکٹھے ہو جائے نا تو ہر کوئی تیار ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ذبح کروں، اس کو کیسے ذبح کروں۔ ہمارے یہاں ملکوں میں ریاستی معاملات میں برکت کیوں نہیں رہی ہے؟ برکت کہاں رہے گی؟ جب بھی کوئی محکمہ بناتے ہیں، ادارہ بناتے ہیں، کوئی ٹیکس لگاتے ہیں، یہ نیت ہوتی ہی نہیں کہ یار کوئی ایسا ادارہ بنائے جس سے عوام کی خدمت ہو۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس اکٹھا کرنا۔ بھائی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس اکٹھا کرنا۔ وہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں 2 دن پہلے ٹھیک کروانے گیا، مجھے کہنے کہ مولوی صاحب یہ موٹر سائیکلیں تو بند ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا یار کیوں بند ہو گیا؟ آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا، اب تو چونکہ دوسرے ہمیں تو میڈیا کا اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ کہنے کہ کیوں بند ہو گئی ہے؟ جی 4 لاکھ پر چلی گئی ہے، اس میں 1.5 لاکھ روپے ٹیکس ہے فی موٹر سائیکل۔ 1.5 لاکھ روپے کیا ہے؟ کہنے کہ وہ کمپنی بھاگ گئی ہے کہ لوگ گالیاں ہمیں دیتے ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ یعنی 4 لاکھ کی موٹر سائیکل پہ ٹیکس کتنا ہے؟ اب ان کی تفصیلات پڑھو اور پوری پڑھتی نہیں۔ ملک دن بدن کدھر جا رہا ہے؟ بھائی خسارے میں جا رہا ہے کہ نفع میں جا رہا ہے؟ کیوں؟ نیت ٹھیک نہیں۔ طریقہ کیا ہے کہ عوام کو لوٹنا کس طرح، ان کی جیبوں سے نکلوانا کس طرح۔ اور جب اس نیت میں فطور آ جائے تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نہیں ہوا کرتی، اور یہی سے تباہی اور بربادیاں ہوتی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتلا گئے۔ صاحب ریاض الصالحین نے ایک حدیث ذکر کیا، غالباً صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بحرین سے بہت سارا مال لے کر آئے، نماز سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ صحابہ اکرام جب صفوں میں بیٹھے نا تو سب کی توجہ کس کی طرف؟ مال کی طرف، کہ مال غنیمت آیا، نماز کے بعد کیا ہونا ہے؟ تقسیم ہونا ہے۔ سارے دیکھ رہے ہیں کہ جی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بحرین سے بہت زیادہ مال لے۔ بھائی اس حدیث کو توجہ سے سننا، یہ حقیقت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس مرض کے لیے بہترین دوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ اب جب نماز پڑھا چکے تو بہت سے لوگ ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں مال کو، کوئی تھوڑی تھوڑی کھانس رہا ہے، کھانسی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی یہ گدگدی سمجھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے تھوڑی سی حرکت ہو رہی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اس کے بعد تسبیح کی، کوئی کھانس رہا ہے، سب متوجہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اٹھ کر جانے لگے بغیر مال تقسیم کیے۔ اب سارے لوگ سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لگتا ہے تم سب کو پتہ چل گیا کہ کہاں سے بحرین سے ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں، تم سب کو پتہ چل گیا، اسی لیے تم یہ کر رہے ہو۔ تو سب نے کہا جی اللہ کے رسول ہم تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا
سب کو بلا لو میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اب جب سب کو مال غنیمت تقسیم کر دیا، سب کے چہرے کھل کھلا اٹھے، اللہ کے نبی نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے تمہارے اوپر دنیا کی خوشحالی سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ جس طرح پہلی امتوں کے دلوں میں مال کی لالچ اور ہرس ڈال دی گئی ہے نا، مجھے خطرہ ہے کہ میری امت کی جو بربادی ہوگی وہ بھی ہرس اور لالچ کی وجہ سے ہوگی۔ کس وجہ سے ہوگی؟ ہرس اور لالچ کی وجہ سے ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو جو حادثہ پیش آئے گا وہ بھائی کس کا؟ میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، بہت میں نے تو کوئی 15 سال بعد دیکھا اس کو، وہ عرب ملکوں میں سے ہے نا ایک برونائی کے بادشاہ، میں نے تو ان کو کوئی 17-18 سال کے بعد دیکھا، بوڑھا ہو گیا، ٹانگ سے چلا نہیں جا رہا، لنگڑا، بڑھاپا بھی آ گیا، کمزور بھی ہو گیا، چلا نہیں جا رہا، اب عمر ہو گئی ہے کتنی 70-75 سال، اب ہڈیاں بھی جواب دے گئی ہیں۔ آپ ذرا جاؤ اور برونائی کے بادشاہ کے مال کی تفصیلات پڑھو۔ کیوں بھائی؟ اب بندہ کہتے یار اتنے مال کا کرنا کیا ہے؟ وہ بھیڑیے والی بات کو مد نظر رکھے، اتنے مال کا کرنا کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر سونا چاندی کی 2 وادیاں پہاڑوں کے درمیان جو 8-10 کلومیٹر کا رقبہ ہوتا، عرب اس کو وادی کہتے تھے، اگر 2 پہاڑوں کے درمیانی وادیاں ایک حریص اور لالچی کو سونا چاندی کی بھر کے دے دی جائے نا، اگر 2 دے دی جائے وہ کہے یار تیسری ہوتی تو کیا ہی مزہ تھا، اگر 3 دے دی تو وہ کیا کہتا چوتھی ہوتی تو کیا ہی مزہ تھا۔ تو لالچی بندہ کبھی بھی بریک نہیں لگاتا، وہ نہ اللہ کے حق کی پرواہ کرتا ہے اور نہ بندوں کے حق کی پرواہ کرتا ہے۔ اب یہ 3 بندے ہیں، سونے کی اینٹ ملی ہے، چونکہ جذبات میں گند ہے، اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ بھائی اپنے جذبات اور نیت کو صحیح رکھو۔ اگر ہم سب کی نیت درست ہوگی، درست نیت جو ہے وہ آگے والے کے دلوں کو صاف کر دیتی۔ اگر نیت میں فطور ہے، اگر بھائی کیا ہے؟ نیت میں فطور ہے، تو جناب آگے والے کے دلوں میں بھی کیا گند پیدا ہو جائے۔ اب یہ 3 بندے، سونے کی ایک اینٹ ہے، طے ہوا 3 پیس کر لیتے، بھوک لگی ہوئی ہے، جاؤ بھائی ایک کھانا لے کر آؤ، آپ کھانا لاؤ، ہم اینٹ کے 3 حصے کرتے۔ چونکہ تینوں کے دل میں لالچ تھی، اب وہ گندگی کا طوفان شروع ہوا۔ 2 نے کہا یار کوئی کیا کریں کہ صرف ہمیں ہی ملے، یہ رہ جائے، انہوں نے کہا مار دیتے۔ اور تیسرا جو ہے وہ کیا لینے گیا؟ کھانا، اس کے دل میں اس سے بھی زیادہ لالچ ہے، اس نے کہا یار کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا پوری اینٹ کیا مجھے مل جائے۔ تو شیطان نے کہا بڑا آسان طریقہ، دل میں خیال ہے کھانا تو لے ہی رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیتا ہوں، اس میں کیا ملا دیتا ہوں؟ اب یہ تینوں طرف سے ہوس اور لالچ اپنا اپنا کام کر رہی ہے، اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، آنے دے ابھی سر اڑاتے ہیں، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ زہر ملا رہا ہے۔ اب تینوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور لالچ کا نتیجہ تباہی ہے، ہمارے آقا نے فرما دیا۔ اب یہ تیسرا جب کھانا لایا، یہ کھانا لے کر ہی پہنچا تھا، انہوں نے حملہ کیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ خوش ہو گئے کہ جی اب اینٹ کے جو حصے 3 نہیں ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ چلو جان چھوٹی۔ اب وہ اینٹ کے حصے کر کے کہنے لگے یار کھانا تو کھا لیتے ہیں، بھوک لگی ہے، اور جب کھانا کھانے لگے ابھی 2-4 لقمے ہی ڈالے تھے اور گئے، تینوں گئے۔ بھائی تینوں کو کس چیز نے مار دیا؟ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ درمیان میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو چھوڑا تھا، نبی کی نافرمانی کی تھی، اور ادھر سے قتل بھی ہو گیا، تینوں قاتل ہیں ایک دوسرے کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، وہاں پڑاؤ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دیکھا ہے اینٹ کے 3 ٹکڑے بھی پڑے، اینٹ کے 2 ٹکڑے بھی پڑے ہیں اور 3
لاشیں بھی پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے رفقا کو جمع کیا، جمع کر کے کہا لوگو یہ دیکھ لو جو حرص اور لالچ ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ انسان میں جب حرص آ جائے، آپ یہ عتیبہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جو جانور آنکھیں بند کر کے پانی پینے لگ جائے، کھانا کھانے لگ جائے، تو بھائی وہ کیا ہے؟ وہ اس کی موت ہے، وہ اس کی موت ہے۔ جس وقت جانور اپنی مقدار سے زیادہ کھانا کھاتا ہے وہ سمجھ لیتے اس کو بیماری لگ گئی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ موت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی، ان کے دلوں کو ایسا صاف کیا۔ میں بعض دفعہ حیرت زدہ ہوتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 3-4 مالدار ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مالدار ہیں، مکہ ہی میں سارا کچھ غرباء میں خرچ کر کے فارغ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار ہیں، کتنے بڑے مالدار ہیں، لیکن جب ان کو شہید کیا گیا ان کی ملکیت میں سوائے 2 اونٹوں کے کچھ نہیں تھا۔ اس لیے اولیاء اللہ جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ جن بیماریوں کا علاج کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ بھائی دل کے اندر حرص نہ لانا، لالچ نہ لانا۔ جہاں لالچ آ گیا، آپ دیکھو جائیدادیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں، سگے بھائی ہیں ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، مار رہے ہیں چند ٹکوں کی لالچ کے خاطر۔ اور اولیاء اللہ اس پر بہت ہی، اب تو خانقاہ نظام ختم ہو گیا نا، تو پہلے تو ایسا نظام تھا کہ وہ اس طرح کی بیماریوں کا علاج کرتے اور اسی سے انسان کامل ہوتا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آج ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا دلوں میں احترام ویسے نہیں پیدا کیا۔ اگر بندہ ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو ان کی زندگیوں کا ایک ایک واقعہ حیرت کر دیتا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حالات میں ہے کہ ایک تاجر سال کے بعد آیا کرتا تھا ان کے علاقے میں، اور وہ ٹھہرتا تھا شاہ صاحب کی خانقاہ میں۔ اس زمانے میں خانقاہ جو تھی وہ مسافر خانہ بھی ہوتی۔ وہ تاجر آیا، شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں ٹھہرا، بڑا پریشان، بار بار دعا کی درخواست بھی کر رہا ہے۔ ایک دن شاہ صاحب نے اس سے پوچھا، بھائی اس مرتبہ تم پریشان ہو، دعا کی درخواست بھی کر رہے ہو، آج کل کی زبان میں کہوں لگتا ہے تمہارا سیزن نہیں لگا، لگتا ہے تمہارا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا جی حضرت میں واقعی پریشان ہوں، وجہ یہ بنی ہے کہ میں ایک ریشم کا خاص الخاص کپڑا تیار کرتا ہوں جس کو بادشاہ کے علاوہ کوئی خریدتا نہیں ہے، پورا سال مجھے تیاری میں لگتا ہے اور وہ بادشاہ خرید لیتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں پورا سال وہ ریشمی کپڑا بنا کر لایا ہوں اور اس کو کوئی عام بندہ خرید بھی نہیں سکتا، وہ اتنا قیمتی ہے۔ میں بادشاہ کے پاس جب پہنچا ہوں تو بادشاہ نے وہ کپڑا خریدنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اب افسردہ ہوں کہ میری تو پوری جو جمع پونجی ہے وہ جام ہو گئی ہے، آئندہ سال 2 سال کا گزارا کیسے کروں گا؟ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا وہ کپڑا نکالو، کدھر ہے، دکھاؤ مجھے۔ کپڑا دکھایا تو کہا کتنے کا؟ اس نے کہا جی یہ تو اتنے 1000 دینار کا، آج کل کے اعتبار سے تو وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے خادم سے کہا یار ان کو پیسے دے دو، ان سے کپڑا لے لو، ان کو پیسے دے دو اور ان سے کیا لے لو؟ کپڑا لے لو۔ اور خادم کو کہا یار میرا جبہ سلوا دو اس کا۔ خادم جب جبہ، اب یہ ریشم میں اللہ والوں نے پہننا تو ہے نہیں، لیکن بعض مرتبہ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بعض مرتبہ اللہ والوں کی بعض باتیں بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتی، لیکن ان کا مقصد شریعت کے خلاف عمل کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد کسی بات کو، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روڑی کے پاس سے گزرے، وہاں بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو 2 درہموں میں خریدے؟ بھائی مرا ہوا ہے، مردار بیچنا جائز ہے؟ بھائی بولتے نہیں آپ؟ نہیں۔ اللہ کے نبی کا مقصد یہ ہے اس کو بیچنا تھا، نہیں سمجھانا تھا۔ وہ اللہ والے شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سمجھ گئے۔ بڑوں اللہ والوں کی فراست بہت وسیع ہوتی ہے، بڑی دور کی دیکھتے ہیں۔ خادم سے کہا میرا جبہ سلواؤ اس کا۔ وہ جبہ سلنے لگے۔ 3-4 دن کے بعد خادم درزی کو ساتھ لے کر آیا کہ جی آپ نے جو جبہ کہا تھا
یہ کپڑا کم پڑ گیا، یہ کیا کپڑا کم پڑ گیا ہے، تو اس سے کہیں اور کپڑا دے۔ اس نے کہا جی میرے پاس اور کپڑا نہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ جو میرا نیچے ٹاٹ بچھا رکھا ہے، بازو میرے ٹاٹ کو کاٹ کے بنا دو۔ بازو کیا کرو؟ اس تاجر کو بھی سمجھانا تھا جو اس دنیا کی ہوس میں بیمار پڑنے والا ہو رہا تھا، اور اس زمانے کے بادشاہ کی بھی عقل ٹھیک کرنی تھی۔ تو خادم سے کہا، وہ تاجر بھی حیرت میں، درزی بھی، جی ایسا ریشمی لباس اور اس میں ایک بازو کس کا؟ ٹاٹ کا۔ کہنے لگا جی کیا فرق پڑتا ہے، میری نگاہ میں تو دونوں برابر ہیں۔ حکم دیا اور جو نیچے ٹاٹ بچھایا جاتا تھا اس کو کاٹ کے ریشم کا کیا بنا دیا؟ بازو بنا دیا۔ اب حضرت شاہ صاحب جمعہ پڑھانے آ گئے، اور بھائی کس چیز کا؟ ایک بازو کس کا ہے؟ ٹاٹ کا۔ اب یہ ہے تواضع۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں دنیا کی کوئی ہرس اور لالچ نہیں ہوگی۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی لگتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے اندر کی ان کمزوریوں پر قابو پا لے گا، آپ مجھے بتائیے حریص اور لالچی آدمی زکوٰۃ دے گا؟ رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا؟ وہ حج کرے گا؟ اس کی تو جان نکلے گی۔ وہ کہے گا جناب حج پہ اتنے پیسے، وہ نیکی میں کبھی بھی اپنا پیسہ خرچ نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بہت اونچی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نیک بندوں کی سخاوت کو دیکھ کر بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل کی لالچ سے بچا لیا گیا، جو دل کی حرص سے بچا لیا گیا، جو دل کی ہوس سے بچا لیا گیا، قرآن نے کہہ دیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہے۔ اور بھائی ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ زمانہ ہوس کا ہے، لالچ کا ہے، اور ہوس اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمارے یہاں اب یہ رشتہ کرتے ہوئے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم رشتوں میں کیا، تم جہیز میں کیا دو گے؟ بھائی مطالبات ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس تنہائی میں لوگوں کے حالات ہوتے، بعض باتیں مجبوراً سنانی بھی پڑتی ہیں، لیکن میں بات جب کسی کی ظاہر کرتا ہوں تو نام تو بھائی میں تو اس واقعے کو بیان بھی یوں کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کس کا ہے مقصد، کسی کی پردہ داری نہیں ہے، کس کی عزت داری نہیں ہے، مقصد تو کیا ہے؟ اصلاح۔ اب بھائیوں سگے بہن بھائی آپس میں بیٹا بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، بھائی کون؟ سگے بہن بھائی آپس میں رشتہ کر رہے ہیں، رشتہ ہو گیا، 4 سال رشتہ چل رہا ہے۔ اب بھائی جو ہے وہ نکاح نہیں کر رہا اپنے بیٹے کا، بہن جو ہے بھائی کے پاس جا رہی ہے کہ جی بھائی جی 4 سال ہو گیا، بچوں کا رشتہ کرو۔ بچہ، اب بھائی خود تو کچھ نہیں کہہ رہا، ایک دن اپنی بھابھی کے پاس گئی، ان سے کہا بھابھی جی آپ لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ بھابھی نے کہا ہم لیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ذرا ہمیں پہلے تفصیل بتاؤ کہ تم جہیز میں کیا دو گے، جہیز میں کیا دو گے؟ بتایا گیا جی جہیز میں یہ کچھ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی اس میں گاڑی نہیں ہے، آپ کو گاڑی دینی چاہیے۔ بہن نے کہہ دیا آپ کے گھر میں 2 گاڑیاں پہلے ہے نہیں؟ کہنے لگا وہ ہیں لیکن ہماری ناک کٹ جائے گی، چونکہ ہم نے جو پہلے بیٹے کی شادی کی ہے انہوں نے گاڑی دی ہے۔ بھائی یہ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے یار یہ کون سے مولوی صاحب ہرس اور لالچ کو بیان کر رہے ہیں، یہ ساری گندگیاں یہیں سے تو آئی ہیں، یہ ساری گندگیاں یہیں سے تو آئی ہیں۔ بات بڑھتے 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 بھائی اپنی سگی بہن کو کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ رشتہ تب لوں گا اگر تم گاڑی دو گے۔ ہمارے یہاں یہ جتنا جہیز مانگا جاتا ہے یہ اللہ کے لیے مانگا جاتا ہے، کیوں بھائی؟ یہ ساری دنیا کی ہرس ہے، دنیا کی لالچ ہے، ہوس ہے، اور انسان ہوس میں اس حد تک چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اخبارات میں ہر روز واقعات ہوتے ہیں کہ جاتے جاتے ٹریفک کا حادثہ ہو گیا، جو بیچارہ گرا ہے چوٹ کھائی ہے، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اور جب اٹھا ہے تو جیب بھی گئی، موبائل بھی گیا، سارا کچھ گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ اور
میں نے سچی بات جب انسان کے دل میں حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں پورے شیراز اور اس کے مضافات میں قحط پڑا، اتنا شدید قحط پڑا کہ چند کلو آٹا بھی سونے کے بہاؤ بکتا تھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک بہت بڑے ہمارے علاقے کے سخی تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ پریشان ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کے کس وجہ سے اثرات ہیں؟ وہ سخی کہنے لگے شیخ سعدی کو، سعدی تجھے نہیں پتا میرے پورے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بیچارے روٹی سے تنگ ہیں، جانور مر رہے ہیں چارے کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ شیخ سعدی کہنے لگے میں نے اسے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ تو مالدار آدمی ہیں، آپ تو مالدار آدمی ہیں، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ کہنے لگا سعدی میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، ایک حساس انسان جب یہ دیکھے کہ میرے دائیں بائیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہ بھلا سکھ سے کس طرح کھانا کھا سکتا ہے؟ سعدی تو مجھے بتا، ایک بندہ اگر پانی میں ڈوب رہا ہو، صحیح حواس والا انسان کنارے پر سکھ کا سانس کس طرح لے سکتا ہے؟ اگرچہ میرے پاس سارا کچھ ہے لیکن قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، سعدی تو مجھے بتا میں کس طرح کھانا کھا سکتا ہوں؟ میرے حلق سے نہیں اترتا، میرے حلق سے نہیں اترتا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اس واقعہ کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ہاں یہ احساس واقعتاً اس شخص میں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی جس کو حرص اور لالچ سے پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو کس سے پاک کر دیتے ہیں؟ حرص اور لالچ سے پاک کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی دو خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس میں دو بیماریاں عروج پر ہوتی ہیں، ایک اس کے اندر زندگی کی حرص اور دوسرا حضور نے فرمایا مال کی لالچ۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پیسے کی ہوس اس میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ 100 سال رہنے کے بعد اس سے پوچھا جائے میاں جی اور رہنا ہے، یہ کہے گا جی جوانی بھی مل جائے مزید 100 سال اور مل جائے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسی بیماری ہے جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اس وقت بھی اس کے اندر بھائی کیا رہتی ہے؟ پیسے کی ہوس اور لالچ رہتی ہے۔ اسلام نے جو زکوٰۃ کا حکم رکھا ہے، حج کا، اسلام کی جتنی مالی عبادات ہیں ان کے جو 10-12 مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر سے لالچ نکلے۔ دل کے اندر سے کیا نکلے؟ لالچ نکلے، حرص نکلے۔ چونکہ اگر انسان میں حرص اور لالچ آ جائے یہ بھیڑیا ہے۔ ہمارے یہاں چند فٹ جگہ کے بارے میں ایک بھائی دوسرے کو مارتا ہے۔ خود میری اپنی گاؤں میں واقعہ ہوا، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں کیا کروں مجبوراً بعض باتیں سنانی پڑتی ہیں، چونکہ ہمارے علاقے کا مشہور واقعہ اس لیے کوئی عیب نہیں یہاں سنانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی زمین دی، ابا کا انتقال ہو گیا، ایک ایک بیٹے کو پتہ نہیں کتنے کتنے ایکڑ آئے، ابا کے نام صرف 1 یا 2 ایکڑ تھے، اب سارے بیٹے پوتے اس پر لڑ رہے، اس پر لڑ رہے ہیں۔ لڑائی ہوتے 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 جھگڑا یہاں تک گیا کہ ایک بھائی کے 3-4 بیٹوں نے مل کے دوسرے بھائی کا ایک ہی بیٹا تھا اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کو بھی قتل کیا اور اس کے بعد خود بھی اب چین سے بیٹھے ہوئے، اب 3-4 سال سے گاؤں چھوڑ کے بھاگے ہوئے، ذلیل ہو رہے۔ یہ خرابی کہاں سے آئی؟ خدا کے بندو اگر 40 ایکڑ نے تمہارا پیٹ نہیں بھرا تو 41واں بھر دے گا؟ کیوں بھائی؟ اگر 40 ایکڑ سے تمہاری ہوس پوری نہیں ہوئی تو 41واں کیا کرے گا؟ 41واں کیا کرے گا؟ یہاں ان کو کسی چیز نے نہیں مارا، ان کو صرف ہوس اور لالچ نے مارا ہے، ان کو صرف ہوس اور لالچ نے مارا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں فرمائے لوگوں الغناء غنى النفس، اصل مالداری جو ہے وہ دل کی ہے۔ بھائی بندہ زیادہ پیسہ رکھنے سے مالدار نہیں کہلاتا، زیادہ گاڑیاں رکھنے سے بندہ مالدار نہیں کہلاتا۔ مالدار وہ ہے جس کے دل کو کیا حاصل ہے؟ استغنا حاصل ہے۔ اور جس بندے کے پاس کوئی مال نہ ہو یہ غریب نہیں ہے۔
اگر اس کو دل کا استغنا حاصل ہے، یہ لالچی نہیں ہے، اللہ نے اس کو صبر دیا ہے، اللہ نے اس کو قناعت دی ہے، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی مالدار ہے، یہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ صحابہ اکرام مالداری، مشہور واقعہ ہے، ایک گھر میں صدقے کی سیری آئی، بھائی کتنے گھروں میں گھوم گئی، ان کا کمال دیکھیے، یؤثرون علی انفسہم، یہ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے، شہید ہو رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، آخری لمحات ہے جہاں عقل بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بھائی پانی لے کر آ رہا ہے، ساتھ دوسرا شہید بلک رہا ہے، یہ دنیا سے جاتے جاتے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے پانی کس کو پلاؤ؟ او بھائی اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ مشہور واقعہ، شیخ نے بھی فضائل میں لکھا ہے، اسلامی تاریخ کا بڑا سنہری واقعہ، مشہور ترین واقعہ، بچے کو پتہ ہے، جنگ میں 2 صحابی شہید ہو رہے اور رشتہ دار تلاش کرتے کرتے پہنچے تو دیکھا جو اپنا چچا زاد بھائی ہے وہ کہاں ہے؟ آخری لمحات، یار آخری لمحات میں اس سے زیادہ محتاج کون ہوگا؟ لفظ نہیں ہے اس کو تعبیر کرنے کے لیے، بھائی پانی دے رہا ہے، ساتھ ایک اور مسلمان مجاہد جو ہے وہ زخمی پڑا ہے، وہ بھی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس نے پانی دے کے آہ کی، یہ جانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی پہلے پانی کس کو پلاؤ؟ قرآن ویسے ہی کہہ رہا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے، یہ اپنے اوپر کیا دیتے ہیں؟ دوسرے کو ترجیح دیتے، اور اس نے دوسرے کو پانی پلایا، وہ بھی شیر کا بچہ تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پہلے میں اپنے کو پلا لوں، نہیں، وہ بھی پہلے دوسرے کو پلانے کے لیے پہنچا، اور دوسرے کو پانی پلایا نہیں تھا، وہ رخصت ہو گیا، اور الٹے پاؤں واپس آیا تو اپنا بھائی بھی دنیا سے کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گیا۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایسا ایثار پیدا کیا۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے ٹیکس کی تفصیلات پڑھ دیجئے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہوس اس سے 6 گنا بلکہ 600 گنا بھی ٹیکس بڑھا لیا جائے، 600 گنا بھی ٹیکس بڑھا لیا جائے، کبھی ریاستیں نہیں چلا کرتی، چونکہ یہ سارے جو ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں یہ اپنے حریصانہ پیٹ۔ آپ جائیے بھائی، ایک وزیر اعلیٰ، بھائی توجہ کرنا ذرا، وزیر اعلیٰ سیال کوٹ سے گجرانوالہ جائے، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ یہ تو آج کا کوئی بندہ بتا سکتا ہے، میں 2003 کا بتاتا ہوں، میرے سامنے کا واقعہ۔ اس وقت میرے ایک عزیز کراچی میں سندھ کے جو وزیر اعلیٰ تھے، ان کا جو پورا پروٹوکول تھا اس کے نگران تھے، بڑے عہدے پر تھے، میں ان کے ساتھ چائے پی رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ اپنے پورے لشکر کے ساتھ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرے نا تو فی کلومیٹر 1 لاکھ روپے خرچ ہے، فی کلومیٹر سارا پٹرول، گاڑیاں، فی کلومیٹر۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، وہ میرا اللہ جو ہر آیت پر جنت کا ایک درجہ دے گا، ان بغیرتوں نے یہی پورا کرنا ہے اس کو، فی کلومیٹر۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اگر وزیر اعلیٰ پورے سسٹم کے ساتھ 20 کلومیٹر سفر کرے تو قوم کے کتنے گئے؟ 20 لاکھ گئے۔ اس میں 150 گاڑیاں ہیں، پورا سسٹم ہے، ان کی تنخواہیں ہیں، اور اوپر سے حفاظتی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں، عوام کا نقصان الگ۔ لیکن دن بدن ہمارا ملک بھائی نیچے جا رہا ہے، جائے گا، چونکہ جذبات ٹھیک نہیں ہے، مقصد صرف اپنے پیٹ کو پالنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کو جس وقت ہرس اور لالچ لگ جائے، قارون کے خزانے بھی دے دو۔ وقت پورا ہو گیا، آپ کو یہ بات میں نے پہلے سنائی ہوئی ہے، ذوالقرنین نے جس وقت پوری دنیا کو فتح کیا نا، فتح کرتے کرتے دنیا کے مغربی آخری ملک پر گیا اور بڑا جشن منایا، بس یہ ایک ملک رہ گیا، اور سارے علاقے کے لوگوں نے اسے بتایا تھا، اس کے مخبر CID والے بھی بتا رہے تھے کہ پوری روئے زمین سب سے زیادہ مشکل تجھے جس ملک کو فتح کرنے پر آئے گی وہ یہی ملک ہے۔ اتنے بڑے جنگجو دنیا میں کہیں نہیں ہے،
یہ پوری دنیا سے اسلحہ، دنیا کو فتح بھی کر رہا ہے، سکندر فتح کرتے کرتے اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے کہ جو آخری میرا پڑاؤ ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ جب وہاں پہنچے نا تو اس بادشاہ نے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا جناب جناب مجھے پتا ہے آپ کئی سال سے میرے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے، آپ میرے ساتھ صرف ایک کھانا کھا لیں، میں اپنا ملک مفت چھوڑ دوں گا، اپنا ملک کیا کروں گا؟ مفت چھوڑ دوں گا۔ بڑی حیرانگی ہوئی، اس دعوت کو قبول کرتے کرتے کئی دن لگ گئے سی آئی ڈی کے ذریعے کہ اس میں کوئی سازش تو نہیں، کوئی زہر، کوئی فلاں، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے تو پوری دنیا نے ڈرایا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ جی، سکندر کو کہا اس ملک کے بادشاہ نے، رڑے میدان میں سب کے سامنے کھانا پکے گا، میں اور آپ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد چابیاں آپ کے حوالے۔ سب نے کہا جی ہم نے تسلی کر لیا، کوئی سازش نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، واقعی کھانا کھانے کے بعد اپنے ملک کی چابیاں ہمارے حوالے کر دیں۔ اب دونوں بادشاہ کھانا کھایا، جب کھانا کھایا، کھانا کھا کر فارغ ہوئے، اس ملک کے بادشاہ نے سکندر سے کہا جی یہ لیجئے چابیاں۔ سکندر نے چابیاں لے لی، کہا یار ایک بات بتا، مجھے تو پوری دنیا میں ڈرایا گیا کہتا کہ تجھ سے بڑا جنگجو کوئی نہیں، یہ ملک میں بڑی مشکل سے فتح کروں گا، تو نے کھانا کھا کے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جی میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کھاتے کیا ہو، میں دیکھنا چاہتا تھا آپ، میں سمجھا شاید آپ سونے کی روٹی کھاتے ہو اور وہ آپ کی پوری نہیں پڑ رہی، آپ اس لیے پوری دنیا، ساری انسانیت کو ذلیل کر رہے ہو۔ میرے سامنے آپ نے جب گندم کی آدھی روٹی کھائی ہے نا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ صرف تیری ہوس کا ہے۔ مسئلہ صرف کیا ہے؟ یہ لے چابیاں اور اس زمین جیسی 15 آبادیاں اور فتح کر لے، پھر بھی تیری ہوس ختم نہیں ہونی۔ بس یہ کہنا تھا، سکندر کو جھٹکا لگا، شرمندہ ہوا، چابیاں واپس دے دی۔ اس نے کہا خدا کے بندے اگر تجھے پہلے ملتا تو میں پوری زمین کو تہہ و بالا نہ کرتا، یہ سبق مجھے سمجھ آیا۔ پھر اس بادشاہ نے کہا خدا کے بندے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا، جا اپنے ملک میں، کیوں اللہ کی مخلوق کو تکلیف میں ڈال رکھا ہے، کیوں اللہ کی مخلوق کو تکلیف میں ڈال رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت حقوق العباد کی جتنی پامالی ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ ہوس اور یہ حرص ہے۔ یہ جتنا بڑھے گی تو بیٹا باپ کو گولی مارے گا جائیداد پر قبضہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو اس گندگی سے پاک کرے۔ وآخر دعوانا